اے اللہ اس تقریر سے مسلمانوں کی بدعقیدگی دور کر دے اور امت مسلمہ کو ائمہ اکرام اور سلف صالحین کے صحیح منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین اکرام، یہ تقریر آپ کی خدمت میں زیر نگرانی وزارت شؤون الاسلام والاوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا۔ ہم حامل شریعت، ہم حامل شریعت، توحید اپنا نعرہ، توحید اپنا نعرہ۔ سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ۔ بجھنے نہ دیں گے ہرگز، بجھنے نہ دیں گے ہرگز، ہر ظلم ہے گوارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، اہل حدیث ہیں۔ دنیا میں روحانیت کا خاتمہ کیا؟ اسلام نے لڑکیوں کے قتل کی رسم کو بند کروا دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی قتل کی رسم کو بند کروا دیا، اور آج بھی ہمارے دیش کے اندر بہت پہلے تک آج بھی لڑکیوں کو باعث عار سمجھا جا رہا تھا، اور آج بھی سمجھا جا رہا ہے۔ جنوبی ہند کی رپورٹ میرے سامنے ہے، وہ اس کے اندر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج لوگ الٹرا ساؤنڈ کروا کر پتہ لگاتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر انہیں ہندوؤں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے تو اسے دواؤں کے ذریعے وہیں ختم کر دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اتیاچار، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی دہشت گردی جو فرد کے جو گھر کے اندر ناچ رہی ہے یہ، لیکن وہ اسلام تھا۔ کسی عرب کے دھرتی کے اندر جب لڑکیوں کو زندہ ہونے کا کوئی حق نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی اس کے گلے کو دبا دیا جاتا تھا، یا اگر کسی کی بچی بڑی ہو گئی تو اس کو لے جا کے قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! اسلام نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا، اور اسلام نے اس کو مٹایا دنیا کے اندر۔ اور اسی طرح سے اسلام نے اپنے شیدائیوں پر ام الخبائث شراب کو حرام قرار دیا۔ اسلام نے ہمت، شجاعت، بہادری، بردباری کی تعلیم دی ہے۔ ہندوستان کی گردن اسلام کے احسانوں سے دبی ہوئی ہے۔ ہندوستان کی گردن اسلام کے احسانوں سے دبی ہوئی ہے۔ ہندوستانی فلسفی شعر و سخن اور فن تعمیر کو چار چاند لگائے گئے۔ اسلام حریت و اخوت کا داعی ہے۔ یہ ایک ہندو لیڈر کا، ایک ہندو ادیب کا یہ کلام ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اندرا گاندھی کو ان کے پتی پرمیشور کے مرنے کے بعد زندہ نہیں رہنا تھا، انہیں تو ختم ہو جانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برہمنوں کا یہ آج بھی قانون ہے، منو کا یہ آج بھی قانون ہے۔ ہندو دھرم کی نہایت ہی پوتر اور مقدس کتاب منو، اس کے اندر آج بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ پتی اگر مر جائے تو پتنی کو اس کے ساتھ ستی ہو جانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ جو ہے جا کر کے انگار میں اسی کے ساتھ سو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ اسلام تھا کہ اندرا گاندھی کو پتی کے ساتھ جلنا نہیں پڑا، اور ایک بہت بڑی لیڈر بن کر کے ہندوستان میں ابھری وہ، اور انہوں نے عزت کمایا ہندوستان کے اندر انہوں نے عزت کمایا۔ لیکن یہ اسلام تھا جس نے ان کو ان کے ساتھ جلنے سے روکا، ورنہ ان کا اپنا دھرم یہ تھا کہ جو ہے فیروز گاندھی کے ساتھ وہیں ان کو ستی ہو جانا چاہیے تھا۔ سروجنی نائیڈو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میرا تعلق ایسے دھرم سے ہے جسے عام طور پر خدائی دھرم کے دائرے سے باہر سمجھا جاتا ہے، یعنی ہندو دھرم ہے۔ اس کے باوجود میں اپنے آپ کو اس قابل پاتی ہوں کہ اس عالمگیر اخوت و بھائی چارگی کا آپ کے سامنے اقرار کروں جس کے نقوش میرے دل پر موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خدا بن کر نہیں آئے، بلکہ انسان ہو کر انسانوں ہی کی طرف وہ آئے۔ وہ پوتر انسان ایک نفرت سے بھرپور، بغض و تعصب سے مخمور دنیا کی طرف آیا، اور اس صحرا کے اندر جو اس کی پیدائش کا گہوارہ ہے، ایک نہ مٹنے والی صداقت و سچائی کا اس پر انکشاف ہوا جو رب العالمین کے دو پاکیزہ شبدوں میں پوشیدہ ہے۔ یعنی اس خدا کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا جو تمام قوموں، تمام ملکوں اور مذہبوں کا ایک ہی خدا، ایک ہی پرمیشور ہے، وہ اللہ۔ اسلام میں حقیقی اور خالص جمہوریت کا رنگ موجود ہے جو موجودہ بے حقیقت اور بدنام جمہوریت سے کہیں زیادہ بلند۔ یہ سروجنی نائیڈو یہ کہتی ہے،
اور پھر اس موجودہ دور میں اگر میں پیش کروں کسی نیتا کو تو رام ولاس پاسوان جو اپنے زمانے میں ریلوے منسٹر تھے، ان کا کیا کہنا تھا اور اخباروں میں سرخیوں کے ساتھ ان کا بیان آیا تھا۔ رام ولاس پاسوان نے کہا تھا کہ ہم 36 کروڑ خداؤں کو پوجنے والے، ہمارے پاس 36 کروڑ خدا ہندوستان میں ہیں جن سے ہم پرارتھنا کرتے ہیں اور ان سے ہم دعائیں کرتے ہیں، 36 کروڑ خداؤں کے پوجنے والے، پھر بھی ہم غربت کے اس نچلی سطح پر ہیں کہ ہم کاسے گدائی لے کر، ہم کشکول لے کر بڑے بڑے ملکوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ لیکن عرب کو دیکھو، ایک عربی پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک شخص نے ان عربوں کو ایک اللہ کا پریچے کروایا اور وہ لوگ ایک اللہ کو، ایک ایشور کو مانتے ہیں، ایک ایشور کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کی زمین سونا اگل رہی، ان کی زمین سونا اگل رہی۔ یہ موجودہ دور کے لیڈر رام ولاس پاسوان کا بیان ہے، میں نہیں کہتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ایک نہیں، بڑے بڑے کرسچنوں کے بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے لوگ ہیں، عیسائیت کے، مسیحیت کے، سب لوگوں نے اسلام کی تعریف کی ہے، اسلام کے بارے میں اپنے اپنے احساسات اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں، غیر مسلموں کی باتیں تاریخ اور ادب کی کتابیں موجود ہیں۔ میرا صرف ان کو پیش کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، تم امن و سلامتی چاہتے ہو، تمہیں سکون و اطمینان چاہیے تو دور کیوں جاتے ہو؟ تمہارے بغل میں اسلام موجود ہے۔ ارے تمہارے بغل میں سراپا اسلام کا ایک نمونہ مملکت سعودی عربیہ موجود ہے، تم اس کو کیوں نہیں دیکھ لیتے ہو؟ تمہارے اپنے درمیان مسلمان موجود ہیں، اللہ کا بھیجا ہوا آخری دھرم اس کے اندر موجود ہے، وہ تمہیں دنیا میں بھی امن و سلامتی کی ضمانت دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں امن و سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ دنیا میں بھی سکون و اطمینان اور مرنے کے بعد بھی سرگ تمہارا مقدر ہوگا۔ لیکن اگر تم اس اسلام کو نہیں مانو گے تو غیر مسلم ہو کر کے ہندو ہو کے مرو گے تو دنیا کے اندر بھی چتاؤں میں جلو گے، آگوں میں، مرنے کے بعد آخرت میں بھی تمہیں، بلکہ جلنے کی ابتدا تو مرنے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتی، مرنے کے بعد ہی شروع۔ دوستو، ابھی میں آپ کے سامنے غیر مسلموں کی زبانی اسلام کی ترجمانی بیان کر رہا تھا اور بتلا رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا کا کیا حال تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے، جیسا کہ میں نے بتلایا، کہ اس دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کا غلغلہ تھا، شرافت و نجابت کی جگہ درندگی اور حیوانیت انسانیت کا شعار بن چکی تھی۔ شراب خوری، زناکاری، بدکاری، چوری اور چکاری، فحاشی اور عورتوں کی خرید و فروخت اور قتل و غارت گری، اونچ اور نیچ، طبقاتی کشمکش اور غلاموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، یتیموں، بیواؤں اور بیوی عورتوں کے اوپر ظلم اور ستم، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی قبروں کے اندر دفن کر دینا، اور وہ تمام، اور یہ پوری دنیا کے اندر، یہ نہ کوئی سوچے کہ یہ صرف ہندو دھرم میں، عیسائیت یعنی عرب ہی کے اندر تھا، نہیں، بلکہ ہندوستان کے اندر جو ظلم عورت کو بالکل بلکہ بڑی ہی نچلی سطح پر انسانیت کے وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ عیسائی دھرم ایک الگ کلیسا کے نام پر جناب علی اپنا تفتیشی محکمہ قائم کر کے ان دنیا والوں کو، نیچ لوگوں کو، چھوٹے لوگوں کو، غریبوں کو ظلم و زیادتی کے ساتھ وہ ستا رہے تھے، اور ادھر اور پوری دنیا کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ عیسائیت کا ننگا ناچ ظلم و زیادتی کے نام پر ناچا جا رہا تھا، چرخ کا نظام لوگوں کو پیش کیا جا رہا تھا، اور ادھر ہندوستان میں یہ برہمن، یہ خدا بنے بیٹھے ہوئے تھے، اور پورا ہندوستانی سماج اونچ اور نیچ کا شکار تھا، اور آج تک ہے۔ اور سب سے اونچا طبقہ برہمن کا مانا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس سب سے نچلا طبقہ شودر کا مانا جاتا تھا، اور ان شودروں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ جو چھوٹے لوگ تھے، ان شودروں کو، جانوروں کو، ان کو ملچ سمجھا جاتا، اور آج بھی یہ ہندو دھرم کے اندر ان کی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تو مسلمانوں کو بھی ملچ کہتے ہیں۔ ملچ یعنی ناپاک، اپوتر، یہ ناپاک لوگ، استغفر اللہ، مسلمانوں کے ساتھ۔ اور یہ سب تعلیمات ہندو دھرم کی اپنی جو ہے پوتر مقدس کتابوں کے اندر موجود ہے، مثلا رگ وید ہے، یجر وید ہے، سام وید ہے، ادھر وید ہے، منو سمرتی ہے، گوتم ہے، بھاگوت ہے، گیتا وغیرہ، اس میں سب بھری پڑی کہ ہندوؤں کے 4 ذات تھے اور 4 طبقہ آج بھی ہیں، ایک برہمن ہے، دوسرا کشتری ہے، تیسرا ویش ہے، اور چوتھا شودر ہے۔ چنانچہ آج بھی ان کا عقیدہ ہے کہ برہمن یہ برہما کے سر سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کا مقام ہے برہما کے سر سے پیدا ہوا، چھتری یہ برہما کے بازوؤں سے پیدا ہوا، چھاتی سے، اور ویش یہ برہما کے ناف سے پیدا ہوا ہے، اور شودر یہ نچلے طبقے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہندوؤں میں یہ 3 ذاتیں بہت بڑی مانی جاتی ہیں، کون سی؟ برہمن، اور اسی طرح سے چھتری اور یہ ویش، یہ تینوں ذاتیں بڑی مانی جاتی ہیں۔ منو جو
ہندو دھرم کی بڑی ہی مقدس کتاب ہے، نہایت ہی دھارمک پستک ہے، وہ کیا کہتا ہے انسانوں کے بارے میں، اس طبقاتی درجات کے بارے میں، اسے بھی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اس کے ماننے والے آج جو ہے امن و سلامتی کی تلاش میں ہیں، کیوں اس کے اندر امن و سلامتی کی اچھا اور اس کی تعلیم موجود نہیں۔ چنانچہ منو اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے، منو جو ہندو دھرم کی بڑی ہی پاکیزہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شودر کی لڑکی، شودر یعنی نچلے جات کی لڑکی جو برہما کے پیر سے پیدا ہوا ہے، خیر شودر کی لڑکی اگر برہمن اپنے پلنگ پر بٹھا لے تو برہمن نرک میں جاتا ہے، برہمن کہا جاتا ہے نرک میں جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، آؤ ذرا اسلام کو بھی تمہیں ہم بتلائیں کہ غلام ابن الغلام، غلام زادے کو، غلام زادے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، غلام، غلام کا مقام کیا ہوتا ہے جو بازاروں میں خرید اور فروخت کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس ایک غلام کو خرید کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بیلا بولا بیٹا قرار دیا تھا، یہ مقام دیا تھا کہ وہ ان کا منہ بولا بیٹا تھا محمد